خبر نشر کے ساتھ میں ہوں نصرت جاوید، عدنان حیدر صاحب میرے ساتھ ہیں. سر میں نے آغاز اس لیے کیا ہے بھیا، میں حیران تھا اس بات میں. جی نہیں آپ کو خوشی ہوگی، بلکہ میں نے آغاز اس لیے کیا ہے. کل میں آپ کے ساتھ شو میں یہ التجا کر رہا تھا بھائی کہ جی آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ کا تجربہ زیادہ ہے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہوتی. عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ لوگ سٹیا بھی جاتے ہیں. تو میں اپنا شمار ان افراد میں کرنے کو ہر وقت آمادہ ہوں. مجھے عقل کل ہونے کا کوئی شوق نہیں. سر قصہ مختصر یہ ہے کہ میں نے آغاز آپ کی اس بات کو اکنالج کرنے کے لیے عدنان بھائی کیا ہے کہ کل جب ہم الیکشن ایکٹ میں ترامیم پر بحث مباحثے کا ابھی آغاز کر رہے تھے تو آپ کی جوانی جو تھی وہ جوش پہ آئی ہوئی تھی. آپ نے اس میں کہا کہ جی میں نے جو اس کو غور سے دیکھا، اتنا موٹا تھدا تھا وہ ابھی تک، ٹھیک ہے نا. تو بھائی مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ڈیزائن ہی اس نیت سے ہوا ہے کہ الیکشن رواں برس کے جو میری سمجھ میں آیا. آپ نے یہ کہا، ایسے ہی میں نے اس سے اختلاف کیا تھا. میں نے کیٹیگوریکلی اختلاف نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کہا یار یہ ذرا آپ زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزائن ہی، اور یہ میں نے کہا کہ کچھ انڈیا دے رہا ہے لیکن آپ نے اختلاف کیا اس پہ، اختلاف کیا، لیکن یہ کہ کیٹیگوریکل نہیں کیا، لیکن اختلاف کیا اور اس کے لیے آرگومنٹ دیے. شاید اس میں میری خوشگمانی تھی، حالانکہ میری خوشگمانی نکل جانی چاہیے. اب اتنا عرصہ ہو گیا. آپ میرے صحافتی ہنر کی تعریف کر رہے ہیں یا میرے جذبات جوانی کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ کی تھوڑا سا میں اس بات کی کر رہا ہوں کہ آپ نے جس کانفیڈنس کے ساتھ کہا، بعض اوقات وہ جہالت کی بھی نمائندگی ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال میں یہ جو ہے نہیں دیکھو، بسا اوقات اوور کانفیڈنٹ اور کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جہالت کی نشانی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ اس میں عقل تھی. اب وہ پرابلم یہ ہے کہ حکم ربی بھی ہے کہ انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں، تو وہ آپ نے ڈال دیا. انی تعریف کر کے وسوسے تے آ گئے ہو. اچھا، وہ پھر یہ ہوا یہ کہ بھائی میرا ماتھا ٹھنک گیا. میں نے کہا بھائی تو وہی بات عقل کل نے خود کو، تو میں نے کم از کم 4 مرتبہ وہ پلندہ میں ساتھ لے گیا تھا، اس کو میں نے غور سے پڑھا. لیٹ می کنفیس دیٹ. بار بار مجھے آپ یاد آتے رہے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو کل ترامیم ہوئی ہیں ان کی ایگزیکٹ کاؤنٹ تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس کا کما حقہ جو ہے نا، وہ فوکس کر رہا ہے کہ جی حلقہ بندیاں، اچھا، اور پھر یہ کہ آبادی کی بنیاد، اور پھر یہ کہ ایک کانسٹیٹوئنسی اور دوسری کانسٹیٹوئنسی کے ووٹرز کی تعداد میں 10,000 سے زیادہ ڈفرنس نہیں ہوگا. یار یہ جو اتنی باریک بینیاں ہیں، اتنی ایچی میچی کے ساتھ نئے حلقہ بندیوں کی یا حلقہ بندیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، تو کہیں ایک اور آپ کی زبان شر سے یہ لفظ نکلا تھا کہ 31 تاریخ کو، جو کہ اب یہ نہیں چاہتی دن بعد ہے، مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس ہوگا. نظر بظاہر اس کا تو ایک ہی مقصد، کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے بھیا گزشتہ اپریل سے، اس کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا. تو اب اگر کر رہے ہیں اس پہ تو واحد مقصد ایک ہوگا کہ وہ جو ہے اپنا مردم شماری اس کو کہا جائے کہ منظور، جیسے یہ منظور کریں تو دین الیکشن کمیشن آئین کے تحت پابند ہے کہ 4 مہینے لگائے اور نہیں. اچھا، جو کونسل آف کامن انٹرسٹ پہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جانے سے پہلے ایک دفعہ وہ میٹنگ بلانی ہے. اس پر نون لیگ اور جو پیپلز پارٹی کے لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ صحافیوں سے بھی ہوئی، وہ یہ میٹنگ بلائیں گے. ہو سکتا ہے 31 کو ہو سکتا ہے 3-4 دن اور ڈیلے ہو جائے. اور اس سے جڑی ہوئی بات کیا ہے کہ شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ایم کیو ایم سے وہ ملے. پھر اگلے ہفتے میں ایک اور میٹنگ ہے جو کہ موسٹ پروبیبلی منگل کو یا بدھ کو دوبارہ کراچی جا کر انہوں نے کرنی ہے. وہ تو ایم کیو ایم سے ملے. سینسس پہ جو بڑا کنسرن ہے وہ ایم کیو ایم کو ہے، ان کو آن بورڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اب سر میں یہ کہتا ہوں کہ اب 2 اپروچ ہو سکتی ہے نا ایک حکومت کی. اب شہباز صاحب، آپ کو پتا شہباز صاحب ایک تو یہ بھی ہے کہ چکما ہو سکتا ہے،
کہ ایم کیو ایم کو کہا جائے، ارے بھائی ایم کیو ایم کو کہا جائے کہ دیکھیے صاحب، ہم نے آپ کو سندھ میں قائد حزب اختلاف دے دی، اب آئندہ کی جو نگران حکومت بننی ہے، کس قدر بھولے ہیں نصرت جاوید آپ؟ ارے بھیا آپ کھلونے دے کے بہلانے کے تو ماہر ہیں شہباز صاحب۔ شہباز شریف اس پوزیشن میں شہباز صاحب کے بارے میں نے دیکھا ہے کہ آپ شہباز صاحب کو بہت جو ہے نا انڈرمائن کرتے ہیں، تو گل انڈرمائن نہیں کرتا، میں نے پتہ نہیں 99 والی کوالٹیز شہباز شریف دیا، بٹ مائی پوائنٹ از کہ کیا شہباز شریف وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان اس پوزیشن میں یا اتنے قابل یا اتنے مضبوط اتنے اختیارات والے ہیں کہ وہ کسی اور کو، خاص طور پہ ایم کیو ایم جیسی جماعت کو لقمہ دے سکیں؟ لقمہ نہیں، میں نے لفظ چکمہ، سوری چکمہ دے دیکھیے سکیں، چکمے میں اور لقمے میں فرق۔ چکمہ دے سکیں، چلو سب چکمہ دے سکیں۔ شہباز صاحب کی جو ہے نا کمر وہ طاقتور ہو، میری طرح کمزور نہ ہو، کیونکہ مجھے تو یہ سراہنا ان کو کمر کا مسئلہ، ان کے لیے کرسی ساتھ موو کرتی ہے ان کی۔ بھائی صاحب میری التجا تو سن لیں نا، میں خالی وہ یعنی سرہانے کے ذریعے کمر کی مضبوطی کی بات نہیں کر رہا، کندھوں کی مضبوطی کی بھی بات کر رہا ہوں، ٹھیک؟ اور اگر مضبوط کندھے بھی انہیں میسر ہوں۔ پھر اگر آپ نے میری بات کو انڈورس کیا کل والی کو، اب میرے سننے والوں کے لیے ذرا آسانی فرمائیں، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدنان حیدر کا خدشہ تھا شہباز شریف ہو سکتا ہے؟ اگر میں اپنے سننے والوں کے لیے ہر بات آسان الفاظ میں بیان کرنا شروع ہو گیا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ ایک ہفتہ مزید یہ پروگرام چلے گا، لہٰذا مجھے آسان اور ناظرین کو سمجھانے والی باتوں پہ مجبور نہ کریں، مجھے تھوڑا سا اشارے، تھوڑا سا کنائے ویسے بھی اچھے لگتے ہیں نا، پوری شاعری کیا ہے دیکھو۔ گھڑ سمجھاؤ تو سر گل سنو، آپ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی کمر مضبوط ہے، آپ کہہ رہے ہیں فی الوقت اب یہ جو الیکشن میں ڈیلے کی ٹیکنیک، ٹائمز چینج، ویلیوز چینج، وہ اتنی جلدی تو نہیں ہونا، 3 مہینے سارا کچھ۔ ارے اب کتنے دن رہ گئے؟ I'm talking about the time of interim setup. سر نصرت صاحب جس اجلت میں دیکھیں سیاسی مفکر اس ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، ان کا ماننا یہ ہے، آپ بھی کئی مرتبہ لکھتے رہے ہوں گے، کہ اجلت میں بنائے گئے قانون انہی کے گلے پڑتے ہیں جو بنا جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اور ایسا ہوتا رہا ہے اور یہ ہوا کرے گا۔ اس کو چھوڑو، ہم ڈیٹیل میں وہی کہہ رہا ہوں کہ پروڈیوسر صاحب نہیں جا سکتے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کچھ سنوانا ہے، کوئی کلپ آپ نے نکلوایا، وہ والا جو آپ نے کل کہا تھا، وہ سوری وہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، وہ ابھی سنوا دیں، لیکن ویسے اگر آپ چاہیں تو جلدی سے سنوا دیں، جلدی سے سنوا دیں، چونکہ اس میں ان کی عقل کی بات ہے، ظاہر ہے ان کی مشہوری ضروری ہے۔ میری عقل پہ آپ کو بڑے تحفظات ہیں سر۔ ارے سن لو نا یار، سن لو تاکہ بات آگے بڑھا سکیں، پلیز لیٹ می وی کم ٹو دا پوائنٹ۔ آپ کے تجربے اور آپ کے تجزیے کو چیلنج نہیں کر رہا، مجھے ذرا اردو ترجمہ کر کے سمجھائیں۔ یہ امینڈمنٹ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ الیکشن اب 90 دن کے بعد ہی ہوں گے۔ ابھی تک یہ جو آج جو ابھی تبدیلی ہوئی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہی ہے۔ Then why they need such type of amendment to strengthen the prime minister caretaker? سر خود جسٹیفائی کر دیں، سننے والا بھی یہ سوال سوچ رہا ہوں۔ یو آر ریڈی کہ آپ اس کو ابھی تھوڑے کنفیوز تھے، اس لیے آپ نے کچھ چیزوں کو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، دیکھو میں نے اپنی کوتاہی مان لی اور اس میں مجھ سے غلطی ہوئی کہ شروع میں میں چلا دیتا کہ I was so overwhelmed by your ideas۔ اب میرا یہ خیال ہے، مجھے یہ خدشہ ہے کہ ابھی بھی شہباز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ایم کیو ایم کو کہ صاحب بہتر یہی ہے کہ آئیے 90 دنوں میں الیکشن ہونے دیں، جان دو، ٹھیک ہے۔ فرض کرو اگر وہ تیار نہ ہو، آپ کو یاد ہے کل میں نے کہا تھا کہ عدنان کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو فور وارن کر رہا ہوں۔ مردم شماری کا مسئلہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کا نہیں ہے۔ اگر یہ سی سی آئی میں جائے، مشترکہ مفادات کی کونسل میں جائے، تو اس پہ بلوچستان کے چیف منسٹر بھی اعتراض کر سکتے ہیں، جن کے بارے میں سنا آج وہ گوادر میں وہ کہیں نظر نہیں آیا، وہ اصل میں وہ جی بیمار شمار ہیں، وہ بھی بس وہ کچھ نیند کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اچھا سر مسئلہ پتہ ہے نیند دوپہر میں بھی سوتے ہیں، اچھا خیر
اچھا لیکن اگر فرض کرو اب مجھے ایک قانونی نقطہ میرے سامنے آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مردم شماری ایک مسئلہ بن سکتی ہے. اگر مردم شماری کا مسئلہ بنے جس کا خدشہ آپ ظاہر کر رہے ہیں تو اس کے لیے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے بعد جو ڈی لمیٹیشن ہونی ہے وہ میرے پاکستان جمہوری ملک کے قانون کے مطابق اس کے لیے ایک مشترکہ جوائنٹ سٹنگ ہونی چاہیے. اسمبلی تو آرٹ کو ڈیزالو آپ ماشاءاللہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے طنز و مزاح میں بہت جلد ان پطرس بخاری صاحب کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. آپ بارہا جو کہتے رہتے ہیں نا کہ میرے جمہوری ملک میں آئین وغیرہ، میرے بھائی میں عرض صرف یہ کر رہا ہوں، میں عمر کے اس حصے میں ہوں جہاں پر میں کنٹروورسیز نہیں چاہتا. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ 90 دنوں کے یعنی اپنی جب یہ فرض کرو کہ یہ 12 اگست سے ایک دن پہلے اگر یہ کر دیں اسمبلی تحلیل تو الیکشن 90 دنوں کے اندر ہو جانے چاہیے. اسی میں ملک کی بہتری ہے. یہ مگر میں آپ کو سمجھتا نظر ہوں. نہیں آتے اس لیے نہیں نظر آتے کہ جو کل جو ترامیم ہوئی. دوسری جو بات وہ یہ کہ بار بار یہ ذکر ہونا جس پہ آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ایم کیو ایم میں اتنا تپڑ کیسے آ گیا کہ وہ اچھا ویسے کڑی آپ لگائے. یہ بڑا عجیب ہے میرے لیے. لیکن نہیں، میرے لیے بڑا عجیب ہے کہ نصرت جاوید الیکشن میں ڈیلے کی بات کر رہے ہیں، مگر نصرت جاوید جب اس پاکستان کے قانون کو سمجھتے ہیں، نصرت جاوید جب اس ملک میں جمہوریت کی سربلندی کی بات کرتے اس ملک میں چونکہ آئین اور جمہوریت کی سربلندی اتنی رہی ہے کہ میں وسادی سا ہو گیا ہوں تو ایسا ہو گیا. ارے یار جوڑو نا آئین قانون جمہوریت. دیکھو ارے میرے پیارے یہ عمر بال میں نے سفید کر لیے. آئین کی بالادستی میں نے دیکھی. میں جب پیدا ہوا میں نے خبریں سننا شروع کی تھیں تو میں ریڈیو پہ سنا کرتا تھا کہ ہمارے ملک کے صدر ہیں فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب. تو میں تو شمشیروں کے سائے میں پڑھ کر جوان ہوا ہوں. میں نے تو ارے یار بات سنو میری، ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے. کہیں جو آپ کو مجھے جو خدشہ ہو رہا ہے وہ خدشہ یہ ہو رہا ہے کہ اگر مردم شماری کو واقعتاً مشترکہ مفادات کونسل نے اڈاپٹ کر لیا، اصل بات پہ آؤ نا. لیکن وہ کیسے کرے گی؟ اس کے لیے تو جوائنٹ سٹنگ چاہیے نصرت صاحب. وہ پاسبل نہیں ہے. مشترکہ مفادات کونسل وہ جب اگر نوٹیفائی کر دے گی دے تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ مجھے ایز پر کانسٹیٹیوشن نہیں حلقہ بندیاں چاہیے، اگر نہیں مردم شماری پہ مجھے نہیں تو آپ کو الگ سے ایک بل پاس کرنا پڑے گا. وہ کروا دیں گے. دیکھو نا آئین کے آرٹیکل بہت ساروں میں سے دیکھو ہمارے ہاں ایک زمانے میں پیرزادہ صاحب ہوتے تھے، پھر فروغ نسیم تھے. اب ان دونوں کے بغیر بھی قوانین بن جاتے ہیں اور پاس ہو جاتے ہیں. کوئی ضرورت ہی نہیں. اب تو کوئی یہ نہیں کہ کوئی فروغ نسیم. الیکشن میں ڈیلے کون کون چاہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ تمام قوتیں سیاسی اور غیر سیاسی، میں بہت محتاط الفاظ میں کہہ رہا ہوں، وہ تمام قوتیں سیاسی اور غیر سیاسی جو زبان پار کے رہائشی مشہور کرکٹر سے کرشمہ ساز و دیدہ ہوئے کی اقتدار میں واپسی نہیں چاہتے، یا ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جلد انتخاب ہوتے ہیں تو ان کی واپسی کا راستہ روکنا مشکل ہو جائے گا، جس سے اگرچہ میں اختلاف کرتا ہوں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہیں ایسی بات نہیں غیر ہے. سیاسی اور سیاسی سب کو آپ نے ایک کٹارے میں کھڑا کر دیا سر. بھیا میں نے کہا ہے کچھ سیاسی اور غیر سیاسی، میں نے یہ نہیں کہا تمام سیاسی اور غیر سیاسی. اللہ کا واسطہ ہے لفظ ایک ایک چن کے لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام. واہ آ گئی سمجھ؟ سر آگے ہاں. نگران وزیر اعظم اگر اسٹرینتھن ہوگا فائدہ سیاسی کس کو ہوگا؟ نگران وزیر اعظم کو اور ان کو جنہیں قانون سازی کی تھی کچھ دے کے کی تھی انہوں نے سر. ارے یہ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جو بھی قانون سازی کی، ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کتنی عقل مندی کی بات کی تھی، انہی کے گلے پڑی. یہ جو اتنے دنوں تک بیٹھ کے آئین کی 18ویں ترمیم غلطیاں دور کر کے 1973 کے آئین کو اس کی اصل پیور فارم میں بحال کرنا چاہ رہے تھے، ان کی آنکھیں چندھیا گئی تھی. کسی کو 62-63 نظر نہیں آیا تھا اس وقت؟ تو 62-63 کیسا استعمال ہوا؟ اتنے عرصے سے خواہش تھی -1 کرنے کی، مائنس نواز کرنے کی. 62-63 کی بدولت ہی
मोजज़ा सरजद हुआ ना कि नहीं हुआ? یہ والی جو امینڈمنٹ اب ہوئی ہے یہ بھی معجزہ بن سکتی ہے آگے چل کے. الحمدللہ، کیوں نہیں، کیوں نہیں. دیکھو یا تو ون ٹائم افیئر ہوتا، یہ کہا جاتا جی کہ چونکہ اس وقت پاکستان کے مخصوص حالات یہ نہیں ہے اس کا، دگرگوں ہیں. نہیں، یہ تو نہیں. سر ایک سن سیٹ کلاز ہوتی ہے نا کہ پاکستان کے معاشی حالات چونکہ بہت دگرگوں ہیں، IMF کا یہ مسئلہ ہے، لہذا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ابھی جو حکومت جب ہوگی تحلیل تو اس کے بعد جو نگران حکومت ہوگی اس کے یہ اختیارات ہیں، تاہم نگراں حکومت یا نگراں وزیر اعظم کے آئندہ کے اختیارات ہوں گے، یہ فیصلہ ہم آئندہ منتخب ہونے والی اسمبلی پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ تو سانحہ ہوا نہیں ہے. ٹائم کم ہوتا جا رہا ہے. اب کس آپ کا؟ سر ہمارے سیگمنٹ کا ختم ہونے والا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں سیگمنٹ کا نا میں سمجھا شاید کیونکہ اب نصرت- آپ بار بار کہہ رہے نصرت تھے کہ جاوید سادہ اس- الفاظ میں عام آدمی، میں نے سوچا میں نے شاید سادہ الفاظ میں کچھ زیادہ ہی سادہ بیان کر دیا ہے نہیں, we are ناظرین still کو. confused We کہ are- نصرت- نہیں نصرت ہم تو جاوید- یہاں بیٹھے ہی ہوئے ہیں ناظرین کو کنفیوز کرنے کے لیے. تمہارا خیال ہے ہمیں نے یعنی سادہ باتیں بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ بیوقوف آدمی آپ. ہم تو ایکٹر ہیں، ہم لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. بھاما تم نے یعنی میک اپ کروایا، میں نے بھی کروایا ہے. میں نے تھوڑا کرایا تھا، میں نے پا دے میرے. اچھا چلو جی میں کروایا جی میں جناب علی نصرت میں- جاوید صاحب، اس ملک کے اندر 2 صوبوں کی جو اسمبلی آج بھی چل رہی ہے، میرے جمہوری ملک کے آئین پاکستان میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ملتی. آپ اسی کو دیکھ کے تھوڑے کنفیوز ہیں. کس کی، سندھ کی یا بلوچستان کی؟ پنجاب نہیں اس وہاں تو اسمبلی نہیں چل رہی نا، حکومت جو چاہ سوری جو حکومتیں کہیں نا، جو چل حکومتیں. رہی ہیں، جو حکومتیں ہاں جو تو چل رہی ہیں. انشاءاللہ جو کچھ آپ نے پنجاب اور KP کے میں دیکھا، تجربہ ہو گیا نا، اب وہی تجربہ اگر وفاق میں بھی کوئی 9-1 مہینے تک چل جائے، بلوچستان میں، سندھ میں، تو کیا مذائقہ ہے. They all are on board جو اتحادی حکومتیں. بچے میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، دیکھو نا میرے منہ میں خاک، میرے منہ میں خاک. اب ہمیں تجربہ ہو گیا، عادت پڑ گئی پینسلین کی، تو یہ جو 9 مہینے تک یہ جو کوئی- سینکڑوں کا ہمارا ایوان ہوتا ہے، اس کا بڑا پولیٹیکل، سیاسی اور نظریاتی اختلاف ہوا ہوتا کرتا ہے. تھا. چلو ابھی بھی سینکڑوں میں ہی ہے نا سر. ہاں ان کے نمبر زیادہ ہیں ماشاءاللہ. اچھا اچھے اب ان کے لاجز ہیں. وہ ایوان بالا ہو، وہ ایوان زیریں ہو، جب قانون سازی ہوتی ہے یا قانون پاس ہوتے ہیں سارے یک زبان ہوتے ہیں، جی یا گونگے ہوں یا یک زبان ہوں. گونگوں کو بھی یک نہیں، زبان اصل میں کہتے بات یہ ہے نا کہ اب تو وہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ قیادت کا اپنا مکمکہ ہو جاتا ہے، وہاں سے آرڈر آ جاتا ہے کہ آ رہے تھے منظور، جیسے ہر قانون کے ساتھ ہو رہا ہے ان دنوں. ویل ایک بریک کا وقت ہوا ناظرین، بریک پہ جائیں گے. ہے بریک نا؟ کے بعد نصرت جاوید صاحب نے کل بتایا تھا کہ زرداری صاحب ایک پیرس سے ہوتے ہوئے دبئی پہنچے ہیں، تو ان کو اعتراض تھا تو وہ دبئی نہیں میں نے کیا اعتراض، کیوں میں آپ ان کے ساتھ تسی میرے کو ٹکٹ مانگ رہے تھے نا، میں کہڑی ٹکٹ دے گئے دیٹ واز دا آبجیکشن. بٹ نواز شریف جو ہے اور زرداری صاحب ہو سکتا ہے، بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اپنی یعنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کے سر نواز شریف اور لیکن میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے بیکاز آئی کوڈنٹ کنفرم. آئی ڈونٹ. سر آپ نے آج میری عقل کی وہ ہے داد دے دی نا، غلطی ہو گئی، لیکن اس کو اب ربن بھی نہ کریں. میں آج اگر مرحوم جوش ملیح آبادی ہوتے تو میں اس پر بھی ایک ان سے کہتا کہ مصرع میرے لیے کہہ جائیں. ایک بریک ہے، بریک کے بعد نواز شریف اور آصف زرداری کی ملاقات ہے. نواز شریف جو ہیں اب دبئی سے وہ روانہ ہو چکے ہیں یورپ کی جانب، زرداری صاحب یورپ سے دبئی پہنچے. ہوا کیا ملاقات میں؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک. نصرت جاوید صاحب، 2 بڑی شخصیات کی ملاقات دبئی میں ہوئی. اچھا 1 منٹ، میں آپ کا یہ انٹرو کا آئی ایم سوری سر نہیں یعنی کہ پریونٹ کرتا، لیکن ابھی مجھے ایک بڑے ویل انفارم ہمارے دوست اور کرم فرما، اتفاق سے وہ ہمارا شو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کا شکریہ بھائی، ان کا شکریہ ادا کرنا بالکل. چاہیے. ہاں تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے صاحب، مجھے آپ جیسے سو کال تجربہ کار سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ ایسی بونگی ماریں گے. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ حکومت اگر مشترکہ مفادات کونسل کے تحت نئی مردم شماری اپروو بھی کرتے تو الیکشن کمیشن کہے گا کہ جی ابھی تک تو ہم نے جتنی اسکیم بنائی ہے وہ تو ساری پرانی مردم شماری کے مطابق ہے. مثلا جیسے ابھی وہ بلدیاتی الیکشن اسلام آباد، یہ وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا تھو تھو. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ آپ نے کل اتنی ترامیم دیکھی ہیں الیکشن ایکٹ میں، کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا گیا کہ حکومت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مجبور کر سکتی ہے. اس کے لیے پھر وہی آئین میں ترمیم اور یہ وہ اس کی گنجائش نہیں ہے. جیسے آپ خود کہہ رہے ہیں
کہ اگست کی 12 تاریخ کو تو ایک ایوان They are زندگی رہے گا ہی نہیں. تو کرسی کی جب ٹانگیں ہی ختم ہو گئی، پارلیمان ہی نہ رہی، ویسے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے بیچاری، لیکن جب اس کا نچلا یہ حصہ کہتے رہا، ہوئے میری جمہوریت کو چیلنج کر دیتے ارے ہیں. یار چھوڑو. اچھا آگے اب آپ یہ نہیں فرمائیے، لیکن میں نے یہ اس بات یہ بڑی کو میں نے کہا بڑی کہ اچھی یہ ہے، ہمیں یہ کلیئر کرنا چاہیے. اور یہ بات ہمیں وہاں سے آئی ہے جنہیں الیکشن کمیشن کی ورکنگ کا، ان کی مانیٹرنگ کا بہت گہرا تجربہ ہے، اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری تھا. جی سو شکریہ. اس پوائنٹ کے بعد آپ اس بات پہ کنونسڈ ہیں کہ الیکشن وڈ بی آن ٹائم؟ بھائی میں پھر کہہ رہا ہوں، زلزلہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، لیکن اب آپ اپنے موضوع کی آصف طرف آ زرداری اور جائیں. نواز شریف کی ملاقات میں یہ بات جو ہے، جو ذرائع نے بتایا، ہیں؟ آپ کے ذرائع ہیں دبئی میں دبئی میں لوگوں کے اثاثے ہوتے ہیں، ہمارے ذرائع ہیں سر، صحافتی ذرائع. دبئی میں آپ دو باتیں پتہ چلی. ایک تو دبئی میں صحافی ہوتے ہیں. آپ کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ دبئی میں صحافی ہوتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہوں گے یقیناً وہاں پہ میڈیا ٹاؤن، یعنی وہ کیا وہ ہے، وہ میڈیا کیا ہوتے ہیں یار، وہ جو ایک بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیا ہاؤسز. نہیں یار، وہ باقاعدہ جس کو میڈیا زون کہتے ہیں، جیسے وہ یار جیسے انڈسٹریل زون ہوتا ہے، یہ وہ جہاں پہ بڑے بڑے وہ ان کے دفعہ میڈیا سٹی ٹائپ، میڈیا سٹی ٹائپ وہ تو ہیں، لیکن جرنلسٹ میں نے بلڈنگوں اور پلازوں کے شہر لیکن میں آپ کے ہیں کچھ صحافتی ذرائع بھی ہوتے ہیں سر. اچھا دو باتیں جو صحافتی ذرائع. اچھا، اور وہ صحافتی ذرائع اس ملاقات میں موجود تھے؟ یہ نہیں ہوتا کہ ملاقات میں موجود تھے، آف کورس. اچھا، ان میں سے نکل کے آپ کے ذریعے تاثر کیا ملا؟ تاثر کیا ملا؟ کسی سے بات کی آصف صاحب نے، کسی سے میاں صاحب نے. فوکس میرے تھے. نہیں یار دیکھو، بات سنو میری، یہ ہاتھ بندھے ہوئے. میں نے ساری زندگی جو ہے وہ صحافت یعنی رپورٹنگ کی ہے 1975 سے. یہ تو کچھ عرصہ پہلے میں نے یہ سوٹ ٹائی لگا کے، اس میں بھی عمران بھائی کا بہت بہت شکریہ، اور انہوں نے 4 سال کے لیے میری منحوس شکل جو ہے ٹی وی پہ نہیں آنے دی. میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ کرے وہ دوبارہ آئیں اور میں میری جان چھوٹے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ جائیں؟ میری بات اب یہ سانحہ ہوگا نہیں. اور میرے پیارے سن تو لو نا، میں دیکھتا چلا جا رہا ہوں اور مجھے دکھ ہوتا ہے ساری زندگی اس کو دیے. دیکھیے، 2 افراد میں ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب. یہ دونوں حضرات کل سیاست میں نہیں آئے. دونوں حضرات کے دل میں بے تحاشا شکوک و شبہات ہیں لوگوں کے بارے میں. اچھا، اب یہ کہ یہ سیاستدان ڈیفینیٹلی لیک کرتے ہیں چیزیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. یا تو مجھے یہ کہیں آپ کہ آپ کے جو صحافتی ذرائع سر دبئی میں موجود تھے، صحافتی بات سنیں. اچھا چلیں جی، آپ اتنا ذرائع کو ہائی لائٹ کریں گے، کل کو نیب والے میرے پیچھے ہوں گے، تم باقی ذرائع تو چھوڑو. اچھا صحافتی ذرائع. پیارے بات تو سنو نا. یا تو آپ کو مکمل یقین ہے کہ آپ کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ایک کو آصف صاحب نے خود یا آصف صاحب کے کسی بہت ہی وہاں پہ قابل اعتماد بندے نے یا بندی نے بلایا اور کہا ان کے آپ اصل میں یہ بات ہوئی ہے، لیکن آپ اپنے انداز میں لکھیے گا یہ وہ. دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں انہوں نے آپ کے ایک اور ذریعے کو کہا، شجاعت صاحب سمجھ بیٹھے، نواز شریف کی گل کر رہے ہیں. میاں صاحب سے تو بھائی اگر آپ یہ پوچھو نا کہ ٹائم کیا ہوا ہے تو کہتے اے تسی بادام تے چکھے نہیں کی گل کتنے جانا جے. تو وہ تو گھڑی دیکھ کے ٹائم نہیں بتاتے، وہ خبر کس طرح تمہارے ذرائع کو بتاتی. میں اس کے پاؤں پکڑنا چاہتا ہوں یار. خبر تو خبر اس میں کیا، خبر تب ہوتی جب نگران وزیر اعظم کا نام دے دیا جاتا. اچھا، یہ ملاقات آپ کے خیال میں دونوں نے نگران وزیر اعظم ڈھونڈنے کے لیے کی ہے؟ ڈھونڈنے کے لیے کی ہے. اچھا، تو یہ کس لیے کی ہے؟ آپ کا خیال کیا؟ میرے پاس اطلاع نہیں ہے. تو پھر میری اطلاع مان لو نا. جو تھوڑے کو اطلاع نہیں، آپ کی اطلاع پر میں تو پھر میری اطلاع بھائی میری جو صحافتی چھلنی ہے سر، اس سے یہ آپ کی اطلاع گزر نہیں رہی ہے. میں کیا کروں سر؟ دونوں کی یا ملاقات تو یہ ہو کہ میں آصف زرداری کو نہ جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، وہ بند کمرہ میٹنگ نہیں تھی کہ صرف آصف زرداری اور نواز شریف ہوں اس میں؟ اچھا، اس میں اور بھی لوگ تھے. اس میں کچھ اور بھی قریبی اور لوگ اس میں وہ دونوں، اب ان کے نام دونوں اتنے سادہ لوگ تھے کہ انہوں نے اس ملاقات میں یہ طے کرنے کی کوشش کی
کہ جی نگران وزیر اعظم کون ہوگا جس کو کل ہی اتنے اچھا، اختیارات دیے ہیں اور ان دونوں میں اتفاق نہیں ہوا آ کے ٹول پھرے کہ دونوں نے اندر اور یہ تو اتنی پلانٹڈ خبر ہے یار. گل سنو تسی صحافی ہو نا, میں اپنی خبر واپس چوک لینا نا ایڈیٹر کو لو, سویرے پرنٹ نہ کرنا. کیوں ملے نے او بھائی میرا میں دس دوں کیوں ملے نے؟ ایک بندہ یورپ تو دبئی آیا, دوسرا لندن تو دبئی گیا. مجھے یہ شبہ ہے کہ ان دونوں افراد کو آہستہ آہستہ, اب میں جو بات کر رہا ہوں اس پہ سننا, اور یہ 100% غلط ہو سکتی ہے لیکن اس کو صرف سن لینا. اچھا اس کو تسی تو ساڈے ذرائع بھی نہیں سنے, اسی تھوڑی سن لیں گے. نہیں پیارے دیکھو, اگر تمہارے ذرائع میری چھلنی میں سے گزر رہے ہوتے, سر ڈن ہو گیا نا. اب جو بات تمہاری مانی I will do my تھی, sieve میں نے analysis. باقاعدہ, اب تم اپنی چھلنی نکال دو. I do sieve analysis. Do it. مجھے یہ شبہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو اپنے تجربے کی بنیاد کے اوپر ہلکا ہلکا شک ہو رہا ہے, جیسے ہلکا ہلکا ضرور ہوتا ہے نا سر کہ ساڑھے نال ہاتھ ہو گیا. میں ان کی سیاسی بصیرت کو 21 توپوں کی سلامی پیش کرنا پڑ جاتا ہوں. 40 سال یہ سیاست میں رہے. آپ کو اس ملک میں, آپ کے اس ملک میں آپ سیاسی جب اپنا پرچار کرتے ہیں تو آپ کے پاس نواز شریف اور آصف زرداری کے علاوہ دوسرا کریکٹر ہی نہیں ہے دنیا کو اپنی جمہوریت دکھانے کے لیے. تو آپ کو تو نہیں, کم از کم مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ ان کو آج شک ہو رہا ہے, ان کو دبئی پہنچ کے اس شک کا اظہار ہو رہا ہے کہ انہوں نے ہاتھ ہو گیا. نہیں بالکل, یہ تو ان کی سیاسی بصیرت میں کوسچن مارک ہے. یہ اس قوم کے لیڈر ہیں کہ جن کے ساتھ ہاتھ ہوا, ان کو ہاتھ ہونے کے 6 مہینے بعد پتہ لگا ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. نہیں میں نے کہا ہے ہاتھ ہو رہا ہے. اچھا ابھی بھی آپ ہو رہا ہے پہ فوکسڈ ہیں. تو میں تم دساں, مجھے شبہ ہے, اور میں تم دساں کہ ہو چکا ہے, ہاتھ ہو گیا جی. چلے تھینک یو ویری مچ. تو پھر تم دیکھیں کرتے رہو میرے ذرائع اچھا. چیلنج, اور میں اس کو سنبھال کے رکھ لیں. نصرت جاوید صاحب, اللہ آپ کو لمبی عمر دے. ہاتھ کیا ہم اسی شو میں بیٹھے ہوں گے. آپ بتائیے ہاتھ کیا ہوا ہے؟ بہت اگلیاں گلاں نہ کھلاؤ نا سر. یس باشو, یہ جیڑیاں قانون سازیاں کر کے, مطلب جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہو رہی ہیں, جو آئینی ترمیمیں ہو رہی ہیں, ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ڈرائیور ہوا کرتے تھے, شیر پنجاب ہوئے بعد میں غلام مصطفیٰ کھر صاحب, پھر وہ ناراض ہو گئے, ایک جماعت بھی بنی, اور انہوں نے نہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ یعنی پگاڑا میں چلے گئے تھے, اور انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا. لاہور کی صوبائی اسمبلی حلقہ نمبر 6, ٹھیک. تو وہاں پہ سام چھوڑ دیے گئے, اور انہوں نے ایک سانپ کا یوں کیا اور یہ. تو مجھے ابھی تک یاد ہے بھٹو صاحب نے قوم سے خطاب کیا جب لاہور میں ہنگامہ ہوا, تو انہوں نے کہا کہ اگر عاشق کے پاس 3 پتے ہوتے ہیں تو معشوق کے پاس بھی 3 پتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تے خط ہوا نہیں کرتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمام تر باتوں کے باوجود ڈونٹ فرگیٹ, نواز شریف اس ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم ہوئے. تینوں مرتبہ ان کے ساتھ کیا بیتی وہ کہانی الگ سے ہے, لیکن 3 بار وہ اس ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے. چوتھی مرتبہ پر توڑ رہے ہیں. آصف زرداری صاحب سب کچھ ہونے کے باوجود, بعد میں صدر بننا تو چھوڑو, ان کی پہلی حکومت بی بی کی برطرف کی غلام اسحاق خان, جن کو ہماری فوجی اور سول انتظامیہ بابا پکارتی تھی, ان کی ادب موجودگی میں بھی اتنا ادب تھا کبھی ان سے فوجی کا زیادہ. نام بھی کریں, مطلب سر دونوں میں کیمرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, ان کی ادب موجودگی میں بھی انہیں بابا کہتے تھے یا پریزیڈنٹ صاحب. انہوں نے ہی 6 اگست 1990 میں حکومت ڈسمس کی. ان کے احتساب کے چیمپئن نگران کون تھے؟ رویداد خان صاحب. اوکے سر, انہوں نے گرفتار کیا آصف علی زرداری کیا, کو. بالکل کیا. اس کے بعد جب اپریل 1993 میں اسی بابے نے نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت برطرف کی, تو وزراء کی جس پہلی کھیپ سے اوتھ لیا, کیا اس میں آصف علی زرداری شامل نہیں تھے؟ وزیر بجلی اور پانی. تو میں نے کہا آصف صاحب یہ کیا آپ نے کیا ہے؟ کہنے اسی سے لگے حلف لے لیا کہ نہیں میں کہ ہلکیان, وہ تو میں نے ان سے پوچھا تھا اپنا. اچھا, اس میں
क्या तुम्हें ब्रेक पे जाना? नहीं आप बोलें. इसमें एक वाकया सुन लो. निगोशिएशंस जो है ना कि कौन वजीर होगा पीपल्स पार्टी के खाते से, वो जो निगरान हुकूमत चंद दिनों की बनी थी सर. मरहूम मीर बख्श बाजारी के, मैं F8 में F8 गली नंबर 2 में बीबी रहती थी. अभी ये घर 18 F8 में शिफ्ट नहीं हुआ था, बिलावल हाउस नहीं बना था. तो मैं घूम रहा अंदर, मैं देखा मीटिंग हो रही थी, तो रुएदा खान साहब और शेरपाव साहब वो बाहर निकले और ये जा रहे थे ईवान सदर. तो मैंने ऐसे ही शेरपाव साहब के पीछे लग गया जैसे रिपोर्टर गलीज अपना विजिट होते रहना. क्या वहाँ का जी वो लिस्ट विस्ट थी. तो वो बीबी ने नाम दिया है तुम्हारे दोस्त का आसिफ का. तो रोहिता साहब कह रहे हैं तो बहुत मुश्किल है, बाबा नहीं मानेंगे इसमें. हाँ? अच्छा. खैर मैं अंदर गया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बीबी, ये और भी लोग थे. मैंने कहा मैंने सुना आपने आसिफ साहब का नाम दिया है. तो कहेंगे हाँ वो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे. नाउ ही पॉलिटिकली नीड्स मी नॉट आई, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड. इवन आई रिफ्यूज टू बिलीव. तो मियां टाइम्स लेकिन चेंज, वैल्यूज सर, अब चेंज, मेरे पास ब्रेक का कहा जा रहा है. इन सियासी टाइम्स हवालों पे- चेंज. अरे इन नहीं सियासी हवालों पे मेरा सवाल आपसे बनता था, भाई तहरीक साहब, इंसाफ का भी आखिर वक्त में बदलेगा जो- कि नहीं. लेकिन बात हो लंबी हो सकता है। जाएगी. एक मुझे मैं कभी अच्छा मुझे मैं पता- आपको नुसरत कल भी साहब, कह रहा था, मैंने नुसरत कहा साहब, रूल आउट कभी नहीं क्या करते. तारीख तो इंसानी दिमाग भूल भी सकता है. टाइम्स चेंज, वैल्यूज ये चेंज. 2017 में जो कुछ हुआ ये हम सब के सामने जीती जागती चीजें मौजूद हैं सर. मैं कल आपको कह रहा वो था. तो उस वक्त भी हाथ हो गया था, अब फिर हाथ हो गया. ये कैसी अब सियासी किसके बसीरत साथ हुआ? है? इन्हीं दोनों के साथ हो गया. एक ब्रेक ले रहे हैं तो फिर उसका फायदा किसको होगा? जिन्होंने हाथ किया, अच्छा, जिनकी तारीफ आप कल भी कर रहे थे और शायद अभी अगले सेगमेंट या ना जैसे उनको बता नो नवाज शरीफ नो बेनजीर उनको जैसे वो हुआ था. क्या बात कर रहे हो यार. देखो ना सियासत ना इंसाफ कोई और कर ले यार. एक ब्रेक लेते हैं. ओके. नुसरत साहब की इस बात से तो 200% मैं एग्री करता हूँ कि वक्त की जो सुइयां हैं वो रुकती नहीं, वो चलती रहती हैं और वक्त बदलता है. जब वक्त बदलता है तो हालात बदल जाते हैं, क्योंकि हालात वक्त का मोहताज होता है. और ऐसा ही कुछ हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, जो फील आ रहा है. क्योंकि कल हमने चौधरी परवेज इलाही साहब पे जो तबसरा किया था, मजमे दी दुआ ना बेचो, बस करो इंट्रो के बड़ो यार. मैं कहता हूँ ज्यादा टाइम दे तो और मेरे पास ये जो नुस्खा है छोड़ो ना. अच्छा नुसरत साहब, ਤੁਸੀਂ वैसे मेरे टैलेंट से कहा लो, ਤੁਸੀਂ कहते कहते जेलस हो जाते हो. आवाज बेचता हूँ, पेट पालता हूँ, ये वो वगैरह वगैरह. अच्छा यार अच्छा वैसे पुराने जमाने फकीयां बंदे से तो नहीं थे सर. बाबू, नुसरत साहब ने जो कल मैं आ रहा हूँ सवाल पे आ रहा हूँ. सवाल टाइम कम है ना यार. आखिरी परवेज segment है. इलाही साहब पे कल हमने बात की थी, जो नुसरत साहब का तज्जिया था उस पे. अब लिंक ये है कि आज भी तहरीक इंसाफ के दो रहनुमा बड़े सरकर्दा और बड़े एक्टिव मेंबर थे, हैं बल्कि, शहरियार अफरीदी और अली मोहम्मद खान, जो 6-6 7-7 दफा जिनको वो रिहाई लेते थे फिर पकड़े जाते थे. अली मोहम्मद खान साहब तो आज उनकी एक तो रिहाई भी हुई, वो दोनों रिहा हो गए. और दूसरा अली मोहम्मद खान पे जो रिमार्क्स दिए जज साहब ने वो उसी तरह के थे जो परवेज इलाही साहब के मामले में जज साहब ने किया था कि एडीसी से पूछा कि डीसी ने कहा है, डीसी ने कहा तो फिर उसकी इंसल्ट भी की और डीसी को बुलाया भी. तो ब्यूरोक्रेसी को अब जिस तरह टारगेट किया जा रहा है कि पॉलिटिकल फील ये हो रहा है कि अदालत को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में, क्या तहरीक इंसाफ के लिए कोई रिलीफ का मकाम जा रहा है? देखो ये कोई डिलिबरेट पॉलिसी नहीं होती एज सच कि जी किसी ने बटन दबाया हुआ है और चले जी इस ओशन पुल वाला. ऐसा भी इतना सादा नहीं होता मसला, यानी मेरी दानिश में. हो सकता है आजकल जमाने में टेक्नोलॉजी बदल गई है. देखिए एक रास्ते बनते हैं. कल जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब के लिए रास्ता बनाया एक जज साहब ने, जो कि वैसे हाई कोर्ट के जज नहीं हैं, रिलेटिवली लोअर अदलिया के जज, रिलेटिवली ठीक है. लेकिन उन्होंने पंजाब के 3 बड़े अफसरान, होम सेक्रेटरी, आईजी पंजाब और आईजी जेल, तनख्वाह बंद कर दो, तनख्वाह बंद 50-50 हजार सीनियर का मोस्ट जुर्माना. ब्यूरोक्रेट्स के. आज वो चले गए हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट. क्या होता है क्या नहीं होता. अब एक ट्रेंड सेट हुआ कि यार अगर पंजाब का एक इस सतह का जज
یہ اقدام لے سکتا ہے تو ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں، اور کے پی تو ویسے ہی ہمارا ہوم گراؤنڈ ہے. ہاں؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں شاید شہریار صاحب کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن علی محمد خان تحریک انصاف کے ایک سافٹ اور یعنی پولائٹ فیس بھی ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا جب یہ ہاؤس چھوڑ کر چلے گئے تھے تو آخری جو پوائنٹ آف ویو دینے کے لیے جو اکیلا رکن اسمبلی میں بیٹھا تھا وہ علی محمد خان صاحب تھے، اور انہوں نے بہت ایلیگنٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو اس ہائیلی چارج ماحول میں پیدا کیا تھا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب بھی میں ان دنوں میں بہت ایکٹیولی اسمبلی کور کرتا تھا، تمام تر یعنی کہ میری ان کے ساتھ وہ تلخیوں کے باوجود ان کی جماعت سے ناٹ ذاتی طور پر، وہ مجھے دیکھتے ہی ہمیشہ خود 2 قدم بڑھ کے مجھے کہتے تھے السلام علیکم، اور یہ بھی کہتے تھے آئیے میرے کمرے میں چائے پیئے. یو نو ہی ہیز دس ڈیسنسی اباؤٹ ہم. تو ایک یعنی راستہ بنتا ہے نا یار. 80 دن سے ایک آدمی ہے. کیسے بن رہا ہے سر؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیے جیسے ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے، دیکھو عدنان، اور اس میں کوئی میں آپ کو دوش نہیں دیتا، بدقسمتی سے ہمارے میں ایسی سازشیں ہوتی رہی ہیں کہ ہم چیزیں جیسے نظر آ رہی ہوتی ہیں نا، ہم انہیں اس طرح دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہے. اسی لیے میں نے کہا نا بٹن پش نو. اب ایک سیدھی سی بات ہے کہ بھائی آپ ایک عدالت ہیں، آپ 80 دنوں سے ایک بندہ جو ہے وہ آپ اس کو چھوڑتے ہیں، ضمانت دیتے ہیں، وہ پھر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے. یہی تو سر میرا سوال ہے، یہ عدالت یکدم وہی جج وہی دماغ بابو لیکن کب تک کریں گے نا؟ آخر دیکھیے نا، یا تو آپ ان کے خلاف ایک کیس کو پراپرلی پروسیڈ کریں کہ نظر آئے کہ یو آر گوئنگ اے اسٹیپ فارورڈ. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک لیجیٹیمیٹ کیس ہے کہ یار 80 دنوں سے ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اگر آپ اس کے خلاف کو پراپر کیس نہیں بنا رہے ہیں، بنا پا رہے ہیں. آپ تو تاریخ کے گواہ ہیں. یہ سعد رفیق ہو گئے، خورشید شاہ صاحب ہو گئے، شاہد خاقان عباس صاحب، وہ پیش ہی نہیں آتی تھی، 200 دن پڑے رہے سر. بابو پھر وہی بات، تسی 80 دنوں تک مفکر ہو گئے. پھر وہی آپ عرض کر رہے ہیں، اس وقت کا نیب قانون انٹائرلی ڈفرنٹ تھا. ابھی تم نیب قانون کے ساتھ بھی پکڑے جاؤ تو 30 دن سے زیادہ تو نہیں رگڑا کھاؤ گے نا اس طرح کا. اب اس وقت ایک میں یہ جو 2 آج جن کو ریلیف ملا ہے، کیا میں اس کو تحریک انصاف کے لیے ایک ٹھنڈے ہوا کا جھونکا سمجھوں؟ ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، یا تو آپ کھل کر کہہ دیں، اعلان کر دیں کہ جو تحریک انصاف کے چیئرمین کا وفادار ہے، ہاں، تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ رہ گیا ہے کہ لاڑکانہ چلو ورنہ تھانے چلو. ہاں ٹھیک ہے. اگر یہ نہیں کہنا اور اسی طرح پکڑنا ہے اور پھر یہ کہ کیس بھی آپ نے پراپر. ایک بات کا میں گواہ ہوں، اب آپ ذرائع نہ پوچھیں، میں گواہ ہوں. انہی گناہگار آنکھوں اور انہی گناہگار کانوں. ہاں ذرائع سے اگر آپ اپنی آنکھوں پہ ذرائع نہیں ہوں، میں آپ آنا، میں آپ ذریعہ، آپ میرا ذریعہ ہے اس وقت. ہاں سب سے طاقتور انسان نے اس ملک کے کہا، اس میں بھی موجود تھا، کہ نواز شریف از نو مور. میں نواز شریف کو خود اس ریلی میں ایز رپورٹر خبریں میں کام کرتا تھا، میں چھوڑنے گیا نواز شریف کی حکومت میں، مجمع ہی نہیں ہوتا تھا کہیں، گجرانوالہ میں کچھ لوگ نہیں، تو وہ طاقتور شخص کہتا تھا پاکستان کی تاریخ بن گیا نواز شریف. آج وہی نواز شریف بھلے ہاتھ ہو گیا یا ہو گیا، ہی از موسٹ امپورٹنٹ فگر، اور اس کی پارٹی رول کر رہی ہے. پہلے وہ ایک ڈفرنٹ ڈیبیٹ ہے، جیسے مرضی کر رہی ہے. تو کیا اسی طرح ہم چیئرمین تحریک انصاف کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں؟ دونوں کو کمپیئر کریں. اگین ڈپینڈ کرتا ہے ہاؤ ہی پلیز ہز پالیٹکس. ان دونوں کے بارے میں یہ جو ہماری پرانی سو کالڈ مین اسٹریم پارٹیز ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں چور لٹیرے اور باریاں لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا سر، ان کی آپ کو ایک بات ماننی پڑے گی، انہوں نے براہ راست نہیں للکارا. جن کے ہاتھ گجرانوالہ جلسے میں موجود تھا، نواز شریف نے سٹنگ چیف اور سٹنگ ڈی جی آئی کا نام لیا. بس تقریر کی نا، فقط تقریر کرتے ہیں، علاج غم نہیں کر، فقط تقریر کرنا اور ہوتا ہے.
जलसे की कहना कि जरा सप्लीमेंट्री सवाल आ गया, जल्दी से, टाइम की कमी समझ गया है, 30 सेकंड और दो, मैं पहुंच गया। सप्लीमेंट्री सवाल प्लीज। आज के बाद अगर वेल पॉलिटिक्स खेलते हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ तो कुछ बदल सकते हैं हालात? मेरा ख्याल है कि जब तक 9 मई के वाक़यात के बारे में खुलकर शर्मसारी का एहसास, नदामत का इजहार नहीं होगा तो शायद मौजूदा सेटअप के होते हुए माफी तलाफी की गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ इतना कह बिल्कुल मिल गया जवाब मुझे टाइम भी कम शुक्रिया, है, बड़ी बात। 3 दिन का हिजरा है हम में और ऑडियंस में। अल्लाह का लाख से- लाख शुक्र नहीं, है आपसे। मैं अच्छा नहीं ऑडियंस से भाई, मैं जरूरत ये नहीं अदनान करता। हैदर से ही है, आप मेरी ताकत ये में- अदनान है। अदनान की अच्छा। बहुत ज्यादा इल्म से मुझे थोड़ी सी ब्रेक मिलेगी। अच्छा मैं सर 30 सेकंड एमसीआर और देना, 30 सेकंड और दे दो यार। निगरान वजीर आजम, कोई तज्जिया नहीं चाहिए मुझे आपका, निगरान वजीर आजम सियासी होगा या गैर सियासी? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इस पे भी मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि 2 मिनट की खामोशी। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, सी यू ऑन मंडे।